ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے حلیے میں گزر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلے میں چند لمحے رکنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا گھوڑا ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ قدموں کی آہٹ سن کر ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور کہا، اے مسافر، تم میری جھونپڑی میں آ جاؤ۔ اس قبیلے میں جو بھی مسافر آتا ہے میں اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ چلے گئے۔ اس قبیلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ سلطان جان گئے تھے کہ وہ قبیلہ مسلمان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جھونپڑی کے اندر چلے گئے اور وہ خاتون سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے مسافر سمجھ کر سلطان کی اچھی طرح مہمان نوازی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ وہ عورت کھانا پکاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سلطان نے اس سے پوچھا، اماں جی، آخر کیا بات ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ دکھ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا، میرا دکھ بہت بڑا ہے۔ تم مسافر ہو، تمہاری پہلے پریشانیاں بہت ہوں گی، لہٰذا تم جان کر کیا کرو گے؟ سلطان نے فرمایا کہ اماں جی، اگر آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں تو اپنا دکھ مجھے بتا دیں۔ تو اس نے کہا، بیٹا، یہ قبیلہ کئی 100 سال پہلے آباد ہوا۔ اس قبیلے کو آباد ہوئے تقریباً 10 سال ہوئے تھے کہ ایک دفعہ آدھی رات کے وقت ایک جن نمودار ہوا۔ اس جن نے ہمارے قبیلے والوں کو کہا کہ جنگل کے بیچ میں ایک اندھا کنواں موجود ہے اور جس سے تم اپنا پانی حاصل کرتے ہو۔ اگر تم اس کنویں کی سلامتی چاہتے ہو تو ہر سال ایک نوجوان کنواری لڑکی کی دلہن بنا کر اس کنویں پر بٹھا دینا۔ میں اس کے ساتھ ہم بستری کر کے اس کو قتل کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس کنویں کو بند کر دوں گا اور تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو مار دوں گا۔ وہ ڈراؤنی شکل والا جن پورے قبیلے کو خوفزدہ کر گیا اور اس دن سے لے کر آج تک یہ قبیلے والے ہر سال ایک دلہن کی طرح لڑکی کو تیار کر کے اس کنویں کے دہانے پر بٹھا دیتے ہیں اور جب صبح جاتے ہیں تو اس لڑکی کے جسم سے خون سے لت پت کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور وہ لڑکی مر چکی ہوتی ہے، اور اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی جو کہ اکلوتی ہے، اور اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ کل شام میری بیٹی کو دلہن بنا کر اس کنویں پر قربان کیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جان، آپ نے مجھے بیٹا بلایا ہے اور میں ایک بیٹا ہونے کے ناطے تمہاری بیٹی پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان نے کہا کہ اماں جان، کل شام آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر ڈولی میں بٹھا دینا۔ گاؤں والوں کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ جب وہ مجھے کنویں کے دہانے پر بٹھائیں گے تو رات کو میں دیکھ لوں گا کہ آخر کون سا ایسا جن ہے جو لڑکیوں کے ساتھ فحاشی کر کے ان کو قتل کرتا ہے۔ مجھے تو اس کے پیچھے اور ہی راز لگتا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان، اس بات پر رضامند کر لیا، اور اگلی شام اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی کی جگہ سلطان کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا۔ قبیلے والے بوڑھی کی بیٹی سمجھ کر انہوں نے سلطان کو کنویں کے دہانے پر بٹھا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ تمام لوگ چلے گئے تو سلطان نے گھونگھٹ سے باہر دیکھا کہ وہ کنواں جنگل کے درمیان میں موجود تھا۔ بہت اندھا اور گہرا کنواں تھا، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس گھونگھٹ میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک جنگل کی جھاڑیوں سے ایک وحشی انسان نکلا۔ سلطان اس کی قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ جن نے ایک لڑکی سمجھ کر گھونگھٹ اتارا تو سلطان نے تیز دھار خنجر نکال کر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ جیسے خنجر کی آواز آئی، سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی جن یا کوئی شیطان نہیں، یہ انسان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور کہا، تم کون ہو اور حقیقت بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اس جنگل کے اندر ہی ہمارا ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے، اور جب سے یہ قبیلہ آباد ہوا تو ہمارے قبیلے میں سے ہر سال ایک آدمی آ جاتا ہے اور ان قبیلے والوں کو بے وقوف بنا کر ایک دلہن لڑکی کی بلی دینے کے لیے کہتا ہے، اور یہ بے وقوف قبیلے والے ہر سال ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو بٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ ہم وحشی اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، سارے قبیلے والے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں
اور صبح اس کو مار کر یہاں پھینک دیتے ہیں، اور یہ گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ واقعی میں کوئی جن یا کوئی شیطان ہوگا اس لڑکی کو جو مار کر چلا جاتا ہے، اور یہ اپنے کنویں کے چھن جانے کے ڈر سے ہر سال ایک لڑکی کی بلی دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس کی تلوار سے گردن کاٹ دی اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جنگل کے بیچ میں بہادر نوجوان ساری رات عبادت کرنے لگا۔ صبح کا وقت ہوا تو بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس کنویں کے دہانے پر پہنچی کہ جا کر معلوم کیا جائے کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے ہی اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور کہا، اے مسافر، تم کیسے بچ گئے؟ جن نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر ان قبیلے والوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ بوڑھی عورت گئی اور تمام قبیلے والوں کو بلا کر لے آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے والوں کو سارا واقعہ سنایا اور اس وحشی انسان کی لاش دکھائی اور کہا، کوئی جن کوئی شیطان نہیں ہوتا، بلکہ اس جنگل کے بیچ میں ایک چھپا ایک قبیلہ ہے جو تمہیں کئی سالوں سے بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اس لیے آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی لڑکی کی بلی دینے کی ضرورت نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان قبیلے والوں کے ساتھ مل کر اس جنگلی قبیلے کے تمام لوگوں کو مار کر وہاں پھینک دیا، اور قبیلے والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے۔